نشر العلم وتربية الأجيال على القيم الإسلامية ليعيشوا حياة ناجحة في الدنيا والآخرة. السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا پیارا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کئی صورتوں میں نہایت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گمراہ قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ کی زندگی اور جد و جہد بچوں کے لیے نہایت سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ فراہم کرتی ہے، جس میں صبر، محنت، ہمت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی دعوت، طوفان کا واقعہ اور اس کے بعد کے واقعات پر مبنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ یہ قوم مختلف پتھروں اور لکڑیوں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا اور ان کے اعمال انتہائی گمراہی والے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی طرف دعوت دیں اور شرک سے منع کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم نے آپ کی دعوت کو مسترد کیا اور مذاق اڑایا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: میں نے اپنی قوم کو رات دن ایمان کی دعوت دی، لیکن میری دعوت سے وہ مزید دور بھاگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اتنی طویل مدت کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ قوم کے بڑے سردار آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نعوذ باللہ، آپ پاگل ہیں یا جھوٹے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اپنی دعوت جاری رکھی۔ جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ مزید کوئی بھی ایمان قبول نہیں کرے گا، لہٰذا اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اور ہم نے نوح کو وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، جو ظالم ہیں وہ غرق کیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کی، جو کہ 3 منزلہ تھی، اور بعض روایات کے مطابق اس کی لمبائی 900 فٹ، چوڑائی 150 فٹ اور اونچائی 90 فٹ تھی۔ قوم کے لوگوں نے کشتی بنانے پر ان کا مذاق اڑایا، کیونکہ وہاں پر پانی کی ویسے ہی کمی تھی۔ وہ کہتے کہ اس جہاز کو کہاں چلاؤ گے، کیونکہ وہ کسی طوفان یا عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمین سے پانی ابلنے لگے تو یہ عذاب کی نشانی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کشتی میں اپنے خاندان اور ایمان والوں کو سوار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ کشتی میں ہر جاندار کے جوڑے سوار کر لیے جائیں تاکہ طوفان کے بعد ان کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں تمام ایمان لانے والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو سوار کیا۔ پھر ایک زبردست طوفان آیا
جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قرآن پاک میں طوفان کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار پانی کے ساتھ، اور زمین کو ہم نے چشمے بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا جس کا نام کنعان تھا، اور اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا اور کشتی میں آنے کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی حفاظت کر لوں گا، لیکن کشتی میں نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں، چنانچہ وہ بھی طوفان میں غرق ہو گیا۔ جب عذاب ختم ہوا تو زمین پر صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ کشتی ایک بلند پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی جس کا نام قرآن پاک میں جودی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں جو ہماری عملی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کشتی بنائی، حالانکہ اس وقت طوفان کے آثار بھی نہیں تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہی کامیابی کا راز ہے، چاہے حالات مشکل ہوں یا ناقابل یقین نظر آئیں۔ نمبر 2، 950 سال تک دعوت دینے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، قوم کی جانب سے مذاق اڑانے اور مخالفت کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نافرمانی کرنے والا، چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ رشتہ یا مقام اہم نہیں، بلکہ عمل اور ایمان اہم ہے۔ نمبر 5، طوفان کے بعد جب کشتی محفوظ طریقے سے زمین پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔